السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجۃ الحرام کو پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز عید الاضحیٰ کی واجب ہے۔ واجب ان لوگوں پر ہے جن پر عید الاضحیٰ کی نماز کے وجوب کے شرائط پائے جاتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دو آدمی یا 3 آدمی اکٹھے ہو کر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہے، جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہوگی۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے، کیسے نیت کریں، کہاں پر ہاتھوں کو باندھیں، کہاں پر ہاتھوں کو چھوڑیں، یہ پورا طریقہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دھیان سے پورا ویڈیو دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ ہے، آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں عیدگاہ میں یا مسجد میں، تو یہی بس نیت ہے۔ باقی نیت آپ الفاظ میں اس طرح سے کہہ لیں، اور یہ الفاظ سے کہنا، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ امام صاحب نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے تکبیر کہہ کر، تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوگی۔ کس طرح سے؟ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اور اللہ اکبر تیسری تکبیر کہہ کر اللہ اکبر، پھر ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اب آپ کو خاموش رہنا ہے۔ امام صاحب تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورت کی تلاوت ہوگی۔ اس کے بعد رکوع سجود کر کر 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پہلے امام صاحب تلاوت کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کوئی سورت، اور پھر اس کے بعد 4 تکبیریں ہوگی، جن میں پہلی 3 تکبیریں زائد ہیں۔ ان 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا، اس طرح سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور چوتھی جو تکبیر ہے وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، تو وہ تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلا جانا ہے۔ تو پہلی جو رکعت ہے اس میں جو زائد تکبیر ہے وہ تلاوت سے پہلے ہے۔ ثنا پڑھا اپنے پہلی تکبیر کے بعد، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں ہوئی، اور ان 3 تکبیروں میں 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو باندھ کر، اور پھر تلاوت ہوگی، امام صاحب تلاوت کریں گے، خاموش کرے رہیں گے مقتدی حضرات۔ اور جو دوسری رکعت ہے اس میں جو زائد تکبیر ہے وہ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوسری رکعت میں آپ جب رکوع میں چلے گئے، پھر اس کے بعد سجدہ، اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ پڑھ کر نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ تو یہ ہو گئی آپ کی نماز عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد امام صاحب خطبہ دیں گے، تو خطبہ بھی آپ ضرور سنیں، دھیان سے سنیں، اور خطبے کے وقت بالکل خاموش رہیں۔ آواز آ رہی ہے تو بھی، اور آواز نہیں آ رہی ہے تو بھی آپ خاموش بیٹھے رہیں۔ خطبہ سننا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے بس سلام ہوا اور نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، خطبہ سنیں، اس کے بعد دعا میں شریک ہو۔ دعا بڑی مقبول دعا ہوتی ہے، اور دعا جو ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو دعا میں شریکت کریں، ایک دوسرے کو سلام و مصافحہ اور مبارکباد دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں، اور پھر قربانی اپنی کریں۔ تو یہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا مختصر طریقہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح ڈھنگ معلوم ہو جائے۔ ہماری نماز عید کو، ہماری قربانیوں کو، اور تمام طرح کی عبادت و نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔